قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ اکثر لوگوں کو حفاظتی پڑھائی کرنے کا بولتے ہیں، اصل میں حفاظتی پڑھائی ہے کیا اور یہ کب کرنی چاہیے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ حفاظتی پڑھائی کہتے کسے ہیں۔ جی اصل میں قرآن و حدیث میں ہر چیز کے حوالہ سے، ہر دعا کے آیت کے حوالے سے الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ جی جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم دعا ہے۔ بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ یہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے محفوظ رہتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ جی یہ 3-4 چیزیں 5 چیزیں ہیں، مختلف مقامات پر ان کو پڑھنے کے حوالے سے فضیلتیں موجود ہیں کہ یہ پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ جی جی تو ہم نے اس کو حفاظتی پڑھائی کا نام دے دیا ہے، اچھا، کیونکہ ہم مطلب بتانے میں پھر آسانی رہتی جی حفاظتی پڑھائی کر لیں، ابھی الگ الگ بتائیں گے بھی یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں۔ اب سمجھنے والے کو عموماً جو ہمیں سنتے ہیں الحمدللہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی پڑھائی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جی باقی مزید بتا بھی دیا جاتا ہے۔ حفاظتی پڑھائی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہ چیزیں آتی ہیں اس میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں۔ ہم وہ چیزیں بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ کسی کا تجربہ نہیں بتاتے، کسی کا کوئی عمل کسی عام بندے کا نہیں ہوتا، اور وہ پڑھائی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے، صرف وہ بتائی جاتی ہے، وہ بتائی ہے ہم نے اس حفاظتی پڑھائی میں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، بھئی یہ پڑھ لے گا جو وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کو کسی قسم کے شر سے ڈر نہیں، وہ محفوظ ہے، وہ بے فکر ہے اور توکل کے ساتھ پڑھنے والا، یقین کے ساتھ پڑھنے والا۔ اب اس میں وقت کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، جی یہ چیز صبح پڑھ لو، یہ شام پڑھ لو، یہ رات کو پڑھ لو، جو پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہم بھی ایسے ہی اس کو اکٹھی کر کے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لو گے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، بالکل، اس پر جادو جنات کا حملہ نہیں ہوتا، اس پر کوئی بھی شیطانی قوت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ جو ریگولر پڑھتا رہتا ہے اس کی روحانی قوت بھی مضبوط رہتی ہے اور وہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ جی یہ عمل کون سے اس میں آتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے صبح و شام، یہ بھی حفاظتی پڑھائی میں آتی ہے، یہ بہت کمال کی دعا ہے، یہ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیں، ویسے 3 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، یہ علاج بھی ہے اور حفاظت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس میں علاج ہے اور شفا ہے، رحمت ہے، خیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو حفاظتی پڑھائی میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 چیزیں 7 مرتبہ پڑھ لیں، صبح و شام یہ اپنے آپ پر بندہ دم کر لے، صبح و شام پڑھ لے، جو صبح پڑھے گا وہ شام تک محفوظ ہے، جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ ہے۔ صبح سے کیا مراد، فجر کا وقت ہے یا 9-10 بجے؟ صحیح وقت تو فجر کا ہے، اچھا، فجر کے وقت قرآن میں ذکر ہے، قرآن فجر کے وقت پڑھا جانا جو قرآن ہے وہ زیادہ بابرکت ہے، تو اس لیے جو بندہ اس ٹائم پڑھتا ہے وہ تو بہت زیادہ برکتیں سمیٹتا ہے۔ ہاں کوئی بندہ مجبوری ہے، سویا رہ گیا یا کوئی مسئلہ مسائل بن گیا یا کوئی پرابلم، تو یا نماز کے بعد اس کے بعد ٹائم تھوڑا اذکار نہیں کر سکتا، جو وغیرہ کرتا ہے یا کوئی بھی معاملہ، وہ تھوڑا لیٹ کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ تو باقی یہ ہے کہ اشراق تک کوشش کرے کہ اس کو مکمل کرے۔ اچھا، پھر اسی طرح اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے،
لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. یہی پڑھائی صبح، یہی پڑھائی شام. شام کا وقت عصر سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا. عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، اگر مطلب رہ گئے ہیں تو عشاء کے بعد کر لیں. لیکن بیسٹ ہے عصر اور مغرب. عصر اور مغرب، کیونکہ یہ شام کا وقت ہے. رات کی پڑھائی الگ ہے، سونے سے پہلے. سونے سے پہلے بھی یہی چیزیں بتائیں. آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے 3 مرتبہ، اور روزانہ ہر بار میں ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیرتے تھے، یعنی 3 بار ہاتھ پھیرتے تھے. اور فرمایا ہے جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ بندہ محفوظ کر لیا گیا. اب کچھ چیزیں ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ پڑھ لو گے محفوظ ہو. اور کچھ چیزیں ہیں محلے کے مولوی نے بتائی کہ یہ میرا تجربہ ہے، یہ کڑا پہن لو، فلاں دربار پہ جا کے ڈوری باندھ لو، فلاں کڑا پہن لو، فلاں تعویذ پہن لو، فلاں جو ہے وہ مندری پہن لو، انگوٹھی پہن لو، تمہیں شفا ملے گی فلاں تعویذ سے، فلاں ڈوری سے، فلاں کڑے سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس نہیں دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خرید و فروخت کا مال آتا یا مال غنیمت آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے گلوں سے تعویذ اور اس طرح کے دھاگے اور یہ چیزیں چمڑے کے مٹائے ہوئے وہ دھاگے ہوتے تھے، وہ تعویذوں کی طرح ان کو اترواتے تھے. اچھا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ نظر بد یا اس قسم کے مسئلے کی حفاظت کے لیے لگائے گئے، حفاظت کے لیے وہ باندھے ہوئے. تو یہ تو ان کا طریقہ تھا. ہمارا طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی یہ پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، بالکل اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ کے فرشتے حفاظت کریں گے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، سچ ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بالکل غلطی نہیں آ سکتی، غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، بتا دیا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جو بندہ یہ کر لے گا وہ محفوظ رہے گا، اس پر جادو جنات اس قسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اس سے شفا ہوگی، اس کی پریشانی تکلیف جادو جنات کے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اس عمل کو اپنی روٹین بنانا چاہیے. اگر کسی کو مسئلہ ہو تو کیا اس کی تعداد بڑھا لے یا اتنی ہی تعداد رکھے؟ عموماً اس میں اللہ کی توفیق سے فائدہ ہو جاتا ہے، اتنی تعداد میں، اسی تعداد میں فائدہ ہو جاتا ہے. بس اوقات ہوتا ہے کہ جادوگر زیادہ بڑا عمل کر دی ہے، یا کوئی انسان کی روحانی قوت اتنی کمزور ہے تو وہ زیادہ بھی کرے گا تو فائدہ ہوگا. اس میں کوئی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی 3 سے زیادہ پڑھو گے تو ایسے ہوگا، 7 سے زیادہ پڑھو گے. صحابہ کے بارے میں عمل ملتا ہے کہ وہ جب دم کرتے تھے، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ملتا ہے، اور ایک اور صحابی کا واقعہ ملتا ہے، انہوں نے دم کیا تو وہ کہتے میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھتا رہا. بعض نے کہا 7 مرتبہ، بعض نے کہا 7 دن، بعض نے 3 دن. تو بار بار پڑھنے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں انہیں کہا بھئی تو نے 7 مرتبہ سے زیادہ تو نہیں پڑھی، 3 مرتبہ سے زیادہ تو نہیں پڑھی. اگر ہوتا ہے ایسا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، فرماتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل، یہ تقریری حدیث بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو دم کرنے کی حدیث، دم کرنا بھی ثابت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تعداد کے لحاظ سے کوئی جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ تعداد اتنی سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یہ بھی ایک ایشو ہے. اچھا. بہت سارے لوگ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 بار کہا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس کے بارے میں فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکی، 100 گناہ معاف. اور فرمایا قیامت کے دن جو بندہ یہ ریگولر کرتا رہے گا، قیامت کے دن اس سے زیادہ اعمال والا بندہ نہیں ہوگا. ہاں مگر وہ بندہ جو اس سے زیادہ عمل کرتا ہے، یعنی یہ عمل 100 بار تو حضور نے بتا دیا، لیکن اس سے زیادہ اعمال والا، شان و شوکت والا قیامت والے دن وہ بندہ ہوگا جو یہ عمل اس سے زیادہ کرنے والا ہے. تو زیادہ کی تعداد کا مل گیا. بالکل. ذکر قرآن نے کہا زیادہ کرو. اب زیادہ کتنا ہوتا ہے؟
ہم نے قرآن نے یہ نہیں کہا آدھا وقت کرو، کیا زیادہ وقت کرو، کثیرہ زیادہ، جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں، بھائی لمٹ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے، ذکر کی لمٹ نہیں ہے، کچھ چیزوں میں لمٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے مغرب کی نماز ہے، وہ تو جتنی بتائیے فرض ہے، وہ فرض۔ کچھ معاملات ہیں جن میں بتا دیا کہ یہ سنت میں لائن کھینچ دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ان معاملات میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ جتنا کرو گے اتنا فائدہ حاصل کر لو، تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي